حضرت حسن اور حسین پہ کیا کرتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامۃ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا، کیا بات ہے، میں اپنے بھائی کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. تو میں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، انہیں کلمات سے کرو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور یہ کبھی اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے. جیسے سیڑھی سے ٹرپ ہو گئے، آپ اچھے بھلے اتر رہے تھے یا چڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایک دم آپ نیچے آ گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے پروٹیکشن کس طرح کریں، دعائیں اور اذکار تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ چرچا نہ کریں. یعنی ہر وقت اپنے سکسیس سٹوریز نہ سناتے رہیں، کیونکہ اس سے جن لوگوں کی زندگی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، وہ غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سے بھی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو. بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والا شخص حسد کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاسد سے محتاط رہنا چاہیے. جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی ایک شخص جو ہے، کیونکہ جو حسد کرنے والا تو اس کے چہرے پہ بھی آ جاتا ہے، وہ آپ کی نعمت سے خوش نہیں ہوتا، تو پھر انسان بجائے اس کے کہ اس کو بلیم کرے، خود محتاط رہے. پھر اسی طرح مال میں کچھ اچھا لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہے. پھر اسی طرح نظر بد سے بچنا ممکن ہے، اور اس کے لیے صبح و شام کی دعائیں پڑھی جائیں اور قرآن سے علاج کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے. سورۃ فصلت میں آتا ہے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتے ہیں. تو قرآن سے علاج کس طرح ہوگا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہی شفا ہے. آیت الکرسی پڑھیے، البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیے، معوذتین پڑھیے اور دم کر دیجیے. یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس ہی جائیں، لیکن بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ کسی عامل کے پاس جانا ہی پڑتا. عامل وہ جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر میں آپ ٹوٹکے وغیرہ کر کے، مثلا سر درد ہوئی، آپ نے سر کو تیل لگا لیا، تھوڑا سا پریشر پوائنٹ پہ دبا لیا، تھوڑی واک کر لی، تھوڑا پانی پی لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ درد سبسائڈ ہو جاتا ہے. لیکن بعض درد سبسائڈ نہیں ہوتے، آپ ٹیبلٹ بھی کھا لیتے ہیں پھر بھی نہیں جاتے. عام طور پہ ہم سر درد پہ کہاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے دوا دے دیجیے. وہ کہیں گھر میں پیناڈول یا کوئی اور اس طرح کی دوا ہے تو وہ کھا لو، کوئی بھی پین کلر جو ہے، اور ہم خود ہی کھا لیتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ درد پین کلر کھانے سے بھی نہیں جاتے. پھر لگتی ہے انسان کو فکر کہ اب میں جاؤں کسی ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ آپ کو کس کے پاس بھیجتا ہے؟ اسپیشلسٹ کے پاس. ٹھیک ہے نا، اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے. بالکل اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی پہلے آپ خود ٹوٹکے کریں کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، یہ جو میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں. اگر نہیں تو آپ کسی سے مشورہ کریں، کوئی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اسٹرانگ ہے مجھ سے ایمان میں، یا اس کو زیادہ اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، اس سے کہیں کہ وہ آپ کو کرے. لیکن اگر اس کے بھی کنٹرول میں نہ ہو تو پھر آپ واقعی جن لوگوں کا سالوں کا تجربہ ہوتا ہے دم کرنے کا یا علاج کرنے کا اور قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں. پھر سورۃ البقرہ پڑھنا جو ہے یہ علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس
صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا. یہ ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور محفوظ رکھتا ہوں. تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہر شر سے حفاظت کے لیے تعوذ بہت اچھا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. پھر ناگہانی آفت سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے، یا تیری عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعائیں ہیں. پھر اسی طرح سخت مشقت، بری تقدیر اور بد نصیبی سے، دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے. اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے بچوں کو یہ دم کرتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. پھر اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے. جب آپ بیمار ہوتے تو آتے اور دم کرتے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. او عین حاسد، حاسد کی نظر اگر لگی ہے تو اس سے بھی اللہ آپ کو شفا دے. تو اگر جبریل جو مقرب فرشتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقرب رسول ہیں ان پہ وہ دم کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی ہمیں بھی ان آیات سے پڑھ کے دم کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیماری سے شفا کی جو دعائیں ہیں اس کا بھی ایک کارڈ بنا ہوا ہے، شفا کی ساری دعائیں اکٹھی کی گئی ہیں. ایاک نستعین میں بھی ہوگا. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے اور صرف ایک دفعہ دم کرنے سے اس کا علاج نہیں ہوتا تو صبح شام پھر آیات شفا اس پر پڑھے. اور اس میں یہ دعا بھی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے. تو اللہ اس شخص کو جلد شفا عطا کرے گا. نظر بد کا ایک خاص علاج بھی ہے اور وہ ہے نظر لگنے پر غسل کرنا. اور غسل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے غسل کا پانی لے کے اب دوسرے جس کو لگی ہے اس کے جسم پر بہانا. اگر پورا غسل نہ ہو تو وضو کا پانی بھی لگایا جا سکتا ہے. اس کے 3 طریقے ہیں. نظر لگانے والے کا پتہ ہو اور وہ رضامند ہو پانی دینے پہ تو ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے نظر لگے ہوئے شخص کا غسل کرنا. مثلا آپ نے وہ لوٹے سے وضو کیا، کچھ پانی بچ گیا تو اس پانی کو اس شخص پہ ڈالیں جس کو نظر لگی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو، یعنی کہ حضرت عامر نے جب حضرت سہیل کو نظر لگائی تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، عامر کو وضو کا حکم دیا. انہوں نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ کونیوں تک اور دونوں گھٹنے اور تہ بند کا اندرونی حصہ دھویا اور حکم دیا کہ ان پر اس پانی کو بہایا جائے. تو انہوں نے جب وہ بہایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے یعنی پیچھے سے بہایا، پیچھے سے پانی کو الٹایا. اس جگہ سے شروع کرنا چاہیے. آج اگر کسی سے مانگے تو مائنڈ کرتے کہ آپ مجھ پہ شک کرتے ہیں کہ میں کوئی حاسد ہوں تمہارا. اگر نظر لگانے والے کا پتہ ہی نہ ہو کون ہے، جیسے کچھ کلچرز میں، تو جیسے موراکو کے بارے میں شاید مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہاں یہ نارم ہے کہ جب شادی ہوتی ہے سب اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو اپنے اپنے وضو کا پانی ایک ٹب میں ڈال دیتے ہیں اور کوئی مائنڈ نہیں کرتا، سبھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کسی پہ خوش ہو کے دیکھے اور اس کو لگے تو وہ اس پانی کو استعمال کر سکے. ورنہ کس کو ڈھونڈتے پھریں گے کس کی لگی، سبھی کا ہے اس میں، وہی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پتہ ہی نہ چلے تو پھر کیا ہے، یعنی اس صورت میں کوئی بھی شخص وضو کر کے پانی دے دے تو اس سے علاج ہو جاتا ہے. اب چونکہ یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس لیے، اور اس کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے، تو
اس سے علاج اور اس سے فائدہ ہونا جو ہے وہ مجرب ہے. پھر اسی طرح جھوٹے پانی میں بھی شفا ہوتی، یعنی جس کی نظر لگی ہے اگر اس کا پیا ہوا پانی مریض کو پلا دیا جائے، یعنی گلاس میں پانی پی کے رکھا ہے اس نے تو وہ اٹھا کر اس مریض کو پلا دیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. یا قہوہ یا کوئی بھی اس کی بچی ہوئی چیز جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جو اس کے کپڑے ہیں یعنی کپڑا ہے تو اس کو پانی میں ڈال کے اس کا پانی نکال کے بھی لگایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر نظر پرانی بھی ہو چکی ہو تو بھی علاج کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح بیری کے پتوں سے علاج، بیری کے 7 پتے لے کے کم از کم 7، زیادہ بھی ہو تو مٹھی بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں. پانی میں ڈال کے 7 مرتبہ سورت فاتحہ، 21 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ معوذات، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو یہ پڑھ کے اور پھر یہ کچھ آیتیں ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 ہے، سورۃ طٰہٰ کی 133 ہے، سورۃ کہف کی 39 ہے، سورۃ ملک کی 1 to 4 ہے، سورۃ قلم کی 51 ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل کی 82، سورۃ شعراء کی 80 اور سورۃ فصلت کی 44. ان سب میں نظر کا ذکر آتا ہے، یعنی نظر سے متعلق آیات میں کوئی نہ کوئی چیز آتی. تو ان آیتوں کو پڑھ کے لاؤڈلی اس پانی کو انسان تھوڑا سا پی بھی لے، بیری کے پتوں کا پانی، اور اپنے اوپر بھی بہا لے، یہ پرانی نظر کو انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا. لیکن جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ یہ کہ گلے میں کوئی چیز لٹکائی جائے یا بازو پہ باندھی جائے یا غیر شرعی جھاڑ پھنکار کی جائے یا کاہنوں اور نجومیوں وغیرہ کے پاس جایا جائے یا کسی عامل ایسے کے پاس جائے جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب قرآن میں علاج موجود ہے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے.